بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جیب پیسوں سے کبھی خالی نہ ہوگی جو رمضان کے آخری دنوں میں یہ تسبیح پڑھے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، جو غربت افلاس میں گرے ہوئے ہیں، قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ رمضان کے ان آخری دنوں میں یہ تسبیح پڑھیں۔ صبح پڑھیں، شام پڑھیں یا رات کو پڑھیں، لیکن یہ تسبیح لازمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے گھر سے ساری تنگیاں دور کر دے گی، ساری پریشانیاں ختم کر دے گی، بیماریاں دور کر دے گی، ہر آئی مصیبتیں ٹال دے گی۔ اس تسبیح کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین کی ہے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو بندہ غموں میں، فکروں میں، پریشانیوں میں گر جائے تو اسے یہ تسبیح کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ چھوٹی سے بڑی پریشانی سے لے کر چھوٹی سے بڑی بیماری سے لے کر یعنی تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک نصیب بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پڑھنے والے کو زمین سے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے رب کو بہت پسند ہے۔ یہ تسبیح جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس تسبیح کے ذریعے بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور یہی بات اللہ پاک کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ سے ہی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان پر قربان جائیں کہ وہ ہمیں دعا کی ہدایت کرتا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرماتا ہے۔ امام سفیان ثوری اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ اے وہ اللہ جسے وہ بندہ بہت ہی پیارا لگتا ہے جو بکثرت اس سے دعائیں کیا کرے، اور وہ بندہ اس سے سخت برا معلوم ہوتا ہے جو اس سے دعا نہ کرے۔ اے میرے رب، یہ صرف تو صرف تیری ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناخوش ہوتا ہے، تو اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اگر اس سے مانگو تو وہ روٹھ جاتا ہے۔ مسند میں ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلم انصاری کی موت کے بعد ان کی تلوار کے درمیان میں سے ایک پرچہ نکلا جس میں تحریر تھا کہ تم اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع کو تلاش کرتے رہو، بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت تم دعائے خیر کرو کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو اور تمہیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد کبھی بھی حسرت و افسوس نہ کرنا پڑے۔ تو ناظرین، یہ وہ راتیں ہیں، وہ دن ہیں کہ جن میں دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ پاک اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ پاک اپنے بندوں کو بے پناہ انعامات سے نوازتے ہیں، اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے ان کو نوازتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں، صحت دیں، آپ کا پورا سال پریشانیوں سے، غموں سے بے فکر گزرے، تو آپ رمضان المبارک ختم ہونے تک، رمضان کے آخری دنوں میں، راتوں میں چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کو مالا مال کر دے گی۔ آپ کی جیب، آپ کے پرس پیسوں سے انشاءاللہ کبھی خالی نہیں ہوں گے۔ غیب سے آپ کو انشاءاللہ رزق ہی رزق ملے گا، دولت ہی دولت ملے گی۔ تو وہ تسبیح، وہ کلمات یہ ہیں، ان کو آپ لازمی پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اولا ہر درود پاک پڑھیں، درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے غم و افکار گھیر لیں تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے 99 پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جن میں سب سے ادنا پریشانی غم ہے۔ تو جو شخص یہ ذکر پڑھتا ہے، نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ اس پڑھنے والے کو غیب سے رزق ملتا ہے۔ جو شخص صبح یہ تسبیح پڑھے گا اسے شام کو رزق ملے گا، جو شام کو پڑھے گا اسے صبح ملے گا۔ تو آپ رمضان کے ان آخری دنوں میں اس تسبیح کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ چند دنوں میں مالدار ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔